اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ماہ عزا کے سلسلے میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی حاضر ہوا ہوں بصیرت عزا کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام بصیرت عزا، اس سلسلے میں مختلف علماء کرام سے ہم استفادہ کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد عباس مونس صاحب قبلہ کو، اور وہ گفتگو کریں گے استقبال عزا کے سلسلے میں۔ آئیے ہم قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور قبلہ کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا استقبال ہے، خداوند عالم جزائے خیر عطا کرے۔ آپ نے زحمت فرمائی۔ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، ہمارا موضوع ہے استقبال ماہ عزا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم استقبال ماہ عزا کس طریقے سے کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد برادر محترم کا خوبصورت سوال کہ ایام عزا ہمارے سامنے ہے، اور اس ایام عزا کے استقبال کے مرحلے میں ہم وارد ہو چکے ہیں۔ آپ کا سوال کہ ہم استقبال عزا کیسے کریں، تو یقیناً جب عزائے امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرف نظر ڈالنی چاہیے کہ جب آغاز کربلا ہو رہا ہے، امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے والے ہیں، تو وہ اپنے استقبال عزا کے لیے کیا کہتے ہیں، ان کا کیا ہدف، کیا مقصد اور کیا مشن ہے۔ ہم وہ وصیت نامہ جو آپ نے نکلنے سے پہلے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا، اس کے 2-4 جملے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ارید ان اامر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ادا کروں گا۔ و اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور اس تمام مشن میں جو ہمارے مد نظر چیز ہوگی وہ ہمارے جد رسول خدا کی سیرت اور ہمارے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت ہوگی۔ اب ہمیں استقبال عزا کرنا ہے، تو استقبال عزا میں سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے گئے تھے، اس مشن کو آگے بڑھانا۔ امام حسین کہتے ہیں میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ استقبال عزا میں سب سے پہلا ہمارا اہتمام یہ ہو کہ ہم اپنے معاشرے کی، اپنے محلے کی، اپنے شہر کی اصلاح ان مجلسوں کے ذریعے سے کیسے کریں۔ امام حسین کہتے ہیں فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میرے لیے بہت اہم ہے، میں اسے ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو استقبال میں ہم اہتمام کریں کہ جب ہمارے یہاں ایام عزا کی مجلسیں شروع ہوں تو ان مجلسوں کے ذریعے سے یا مومنین آپس میں گفتگو کریں ان ایام میں، تو اس فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فراموش نہ فرمائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت علی ابن ابی طالب جو ایک ہی سیرت ہے جس کو آگے بڑھایا گیا ہے، اسی سیرت کو امام حسین علیہ السلام بڑھا رہے ہیں، تو اس سیرت پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اس سیرت کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کریں۔ استقبال کرنے کے لیے جو ہمارے یہاں رائج طریقے ہیں وہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں اور یہی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی قریب آتا ہے محرم تو کچھ ہفتے پہلے ہم نے اپنے عزا خانے کو پینٹنگ کی، اسے سجایا سنوارا، لوگ تیار ہیں کہ ہاں محرم آ رہا ہے، علم سجایا جائے گا، تعزیے رکھے جائیں گے۔ اس طرح کے اہتمام ہم کرتے ہیں، بے شک یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی فرائض ہیں جو ہماری گردن پر ہیں۔ وہ اہم فریضے یہ ہیں کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں جو امام حسین علیہ السلام کا مشن ہے۔ دیکھیے کربلا امام حسین علیہ السلام کے لیے دشمنوں نے اسے قتل گاہ بنایا۔ کرامت حسینی کا تقاضا یہ تھا کہ اس قتل گاہ کو امام حسین علیہ السلام نے درسگاہ میں تبدیل کر دیا۔ جزاک اللہ۔ قبلہ یہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے، تو ہم کربلا جب ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے
تو اب ہمیں درسگاہ کے عنوان سے اس کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے، اسے ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں۔ بہت اچھا سوال کیا، بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، اور ایک اہم نقطے پر اور بہترین جگہ پر یہ سوال کیا کہ قتل گاہ اگر ہم مانیں تو ہمارا فریضہ صرف یہ ہوتا ہے کہ قتل گاہ ہے اور مولا قتل کر دیے گئے اور ہمیں رونا ہے اور ہمیں گریہ کرنا ہے اور ہمیں ماتم کرنا ہے، فقط ایک فریضہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مانیں کہ اس قتل گاہ کو امام حسین علیہ السلام نے درسگاہ میں تبدیل کیا، تو ایک درسگاہ کے اعتبار سے ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اب ہماری درسگاہ اسٹارٹ ہونے والی ہے، شروع ہونے والی ہے، یہ درسگاہ پہلی محرم سے اور 2 مہینے 8 دن چلے گی، تو اس درسگاہ کا اہتمام ہم کیسے کریں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین پر گریہ نہ کریں، غم نہ منائیں، ہم نہیں منائیں گے تو کون منائے گا، ہمارا فریضہ ہے کہ غم منائیں، لیکن غم منانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو فقط اور فقط غم میں محدود نہ کریں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں صرف اور صرف رونا ہے، نہیں، ہمیں رونا ہے، آنسو بہانا ہے، پرسہ دینا ہے، اس پرسے کے ساتھ ساتھ ہمیں حسین علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے جسے امام حسین علیہ السلام بڑھانا چاہتے تھے۔ کیسے بڑھائیں گے؟ جب ہمارے لیے یہ واضح ہے کہ ایک درسگاہ ہے تو ہم اپنے سامعین کو بھی اس بات کی توجہ دلائیں کہ میرے بھائی غفلت کا شکار نہ ہو، امام حسین سے محبت رکھتے ہو، انہیں امام مانتے ہو، تم ہم سب جانتے ہیں، لیکن غفلت کا شکار ہو تم سے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہمارا کام تو صرف رونا ہے اور صرف غم منانا ہے۔ نہیں، ہمارا کام رونا اور غم منانے کے ساتھ ساتھ، رونا اور غم منانا ہمارا ہدف نہیں ہے، بلکہ رونا اور غم منانا ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور اس غم کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی درسگاہ کو قائم کریں گے تو ہمارا فریضہ واضح ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اب درسگاہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جب یہ درسگاہ ہے تو ہمیں ایک بہترین استاد کا انتظام کرنا چاہیے جو سیرت آل محمد سے لبریز ہو، جسے پتہ ہو کہ آل محمد کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ اس درسگاہ کا اہتمام ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا، ہمارے محلے والے کریں گے، ہمارے شہر والے کریں گے، ہمارے گاؤں والے کریں گے، جو مومنین ہیں وہ مل کے کریں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ معاشرے کی مشکلیں کیا ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ جن جن چیزوں پر، جن جن موضوعات پر انہیں یہ محسوس ہو کہ ہمارا معاشرے میں ان چیزوں پر کمی ہے، گفتگو نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو نہیں بتایا گیا، لوگوں کو نہیں سمجھایا گیا، وہ جب اپنے خطیب کا انتخاب کریں عشرہ محرم کے لیے تو اس خطیب کو وہی موضوع دیں جو ان کے معاشرے کی ضرورت ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ درسگاہ میں استاد کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس قوم کو، اس عوام کو کس چیز کی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ موضوع دیں گے، کیونکہ آپ معاشرے سے آشنا ہیں، وہ تو باہر سے آ رہا ہے، اسے نہیں پتہ ہے کہ آپ کے یہاں کے حالات کیا ہیں، تو جب آپ اسے موضوع دیں گے تو وہ اس موضوع پر کام کرے گا اور اس موضوع کے تحت بولے گا۔ وہ جو آپ کے معاشرے میں پیغام کربلا نہیں پہنچ پایا تھا، اس موضوع کے تحت سے وہ پیغام پہنچائے گا، اور جب پیغام پہنچا دے گا تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ پیغامات حسین ابن علی سن کر کے، پیغامات کربلا سن کر کے اسے ہم عملی جامہ پہنائیں، اپنی سیرت میں اتاریں، تاکہ حسین کا مشن آگے بڑھتا رہے۔ یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے اگر ہم غفلت سے کام کریں گے تو شاید محشر میں ہمیں امام حسین کو جواب دینا پڑے کہ تم صرف روتے رہ گئے، میں نے کب کہا تھا کہ تم صرف رونا۔ ٹھیک ہے، رونا فطرت انسانی کا تقاضا ہے، ایسے غم پڑے ہیں کربلا والوں پر کہ ہر آنکھ نم ہو جائے، لیکن ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والوں، ہمارے فریضے لوگوں کے فریضوں سے بہت زیادہ جدا ہیں، سوا ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے مومنین کو یہ سمجھائیں کہ یہ درسگاہ حسین ابن علی ہے، یہاں آئے ہو تو یہ سوچ کے آؤ کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اور سیکھ کر کے اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ جب ہم سیکھنے کے لیے آئیں گے تو ہمارے ممبر پر بیٹھا ہوا خطیب بھی سکھانے کی پوری کوشش کرے گا، اسے بھی موضوع دیا جائے گا، اور اگر خطیب سکھانے سے پرہیز کر رہا ہے تو اسے بار بار ٹوکا جائے، اس سے بار بار کہا جائے کہ اس طرح سے بیان کریں کہ بیٹھے ہوئے مجمع کے لیے یہ ایک درسگاہ بن جائے، اور درسگاہ حسینی سے استفادہ کر کے ہم سب امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عزادار بن جائیں۔ ایسے عزادار بنے کہ امام حسین آواز دیں، اے میرے عزادار، جو مجھے کرنا تھا وہ تو نے کر دیا، اے میرے عزادار، تو نے میری حل من ناصرین ینصرنا کی آواز سنی اور میرے مشن کو آگے بڑھایا، سلام ہو تم پر۔ شاید ہم لوگ کوشش کریں تو ہمارا بھی شمار عزاداروں کی ان فہرست میں ہو جائے کہ جسے امام حسین پلٹ کر کہیں کہ یہ ہمارے عزادار ہیں، یہ ہمارے ماتمدار ہیں، جنہوں نے ہماری کربلا کو
اپنی درسگاہ بنایا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے سیرت اور کردار کو سنوارتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے استقبال ماہ اذا کے سلسلے میں گفتگو فرمائی، اور ناظرین سے بھی امید ہے کہ قبلہ سے استفادہ کریں گے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی پھر حاضر ہوں گے۔ فی الحال یہیں تک، خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔